اتنی بڑی کولیشن ہے, اتنا بڑا اتحاد ہے کہ شہباز شریف صاحب جو مطلب کہ جانے جاتے ہیں ٹو رن اے ویری ٹائٹ شپ, جس میں بہت سارے پورٹ فولیوز وہ پنجاب میں جب چیف منسٹر تھے اپنے پاس رکھتے تھے, اس دفعہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیا ہم چیلنج تو ہے نا, چیلنج تو بڑا سیریس ہے. دیکھیں جب آپ کسی صوبے کے چیف منسٹر ہیں تو آپ کے پاس ذمہ داری نہیں ہے محصولات کو بڑھانے کی. آپ کے پاس محصولات آ رہے ہیں, آپ نے صرف خرچ کرنے اور آپ نے بہتر انتظام کرنا ہے اگر آپ میں وہ قابلیت ہے. یہاں تو یہ ہے کہ یہ محصولات پہلے ریز کرنے ہیں پھر صوبوں میں بانٹنے. اسی طرح خارجہ پالیسی کا وہ سبجیکٹ ہے جو شہباز صاحب کو بڑا سیریسلی مینیج کرنا پڑے گا, جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. سول ملٹری ریلیشنز کا سبجیکٹ بڑا سیریس ہے, وہ ان کو مینیج کرنا پڑے گا. تو وہ یہی ہے کہ ان کو اپنی جو ریفارم کرنے جو ٹیم انہوں نے بنانی ہے اس کا ایک حصہ تو بلا شبہ تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسینچلی اگر آپ اتحادیوں کو پھر کیا دیں گے آپ؟ آئی مین آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ انرجی اور فائنانس آپ اور فورن آپ اپنے پاس رکھیں گے اور پھر باقی چیزیں ضروری نہیں ہے. آخر پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سینئر اور تجربہ کار لوگ ہیں. فورن پالیسی کے لیے سر, انرجی کے لیے تو نہیں ہے. انرجی کے لیے نہیں ہے لیکن فائنانس کے لیے ہیں. فائنانس کے لیے سر کون ہیں ان میں لوگ جو سینیٹرز بھی ہیں. صرف آپ نے قومی اسمبلی کو تو نہیں دیکھنا جی, سینٹ میں ان کے لوگ ہیں جو رہ چکے ہیں. نہیں, نوید قمر بھی فائنانس منسٹر ہے, وہ سینیٹ میں نہیں ہے نا سر, وہ نیشنل اسمبلی میں اس لیے. اس لیے تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں. اور ظاہر ہے جب ایسے آپ اتنی بڑی کولیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو شہباز صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ول بی اے گورنمنٹ آف کانسٹنٹ نیگوسیشن. مستقل مذاکرات جاری رہیں گے کہیں نہ کہیں. ویری کوئکلی مظہر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنے. یہ بتائیں کہ بہت افواہیں ہیں کہ آپ مولانا صاحب جو ہیں وہ صدر بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. صدر کا مواخذہ جو ہے اس کے لیے بہت ہی دقیق قسم کی سیاسی کیلکولیشن چاہیے, کیونکہ آپ نے دونوں ایوانوں نے ووٹ دینا ہے. And sir, he is the face of the country. ہاں, and he is the face of the country. لیکن to Maulana's credit وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس جو عمران خان صاحب کی فاشسٹ گورنمنٹ تھی اس کے خلاف علم بلند کیا. تو اگر ہمارے ان سے نظریات فرق ہو سکتے ہیں لیکن سیاسی طور پہ تو انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بلا شبہ شہباز صاحب ہیز سو مچ ٹو ڈو. ان کے پاس بہت کام ہے کرنے کو, سمجھنے کو اور آگے بڑھنے کو. لیکن ایک بات ہے, دیکھیں ایک جو اس سے پہلے کہ مظہر صاحب بولتے ہیں, یہ ایکچولی حکومت شفا ہے, ہیلنگ کی گورنمنٹ ہے. کہ بھی جو عمران خان صاحب گہرے زخم لگا گئے ہیں پاکستان کی جو فسکل ایشوز ہیں, پاکستان کی فورن پالیسی ایشوز ہیں, پاکستان کی ڈیموکریسی کے فیڈرلزم کے جو ایشوز ہیں, ان کو جو گہرے زخم لگا گئے ہیں ان کو ہیل کرنا بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. سر آپ کے اپنے اندر کے زخم جو ہیں وہ ہیل ہوں گے تو آپ ملک کے کریں گے. میں ایک بات کو دیکھیے, ون ایگزامپل دین آئی لیٹ یو گو. محسن داوڑ جن کے اوپر اسی حکومت کے آغاز میں کیس بھی ہوئے, ان کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے, فورن ایجنٹ ہوئے, لیکن کل جب وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں کہا میرا بھائی محسن داوڑ, تو اب ہمیں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں یا وہ پشتون جو تحفظ موومنٹ تھی جس کے وہ پہلے رکن تھے, ان کے لوگوں کے لیے وزیر اعظم کے منہ سے یہ لفظ نکلنا کہ میرا بھائی محسن داوڑ, میں تو سمجھا تھا کہ یہ جمہوریت کا بہت بڑا حسن ہے اور بڑی خوبصورتی ہے کہ سب کو ساتھ لیا ہے. بالکل صحیح ہے, مگر پچھلے 1-2 دنوں سے ہمیں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان تحریک انصاف کے اٹھائے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے چیلنج ہوگا, زخموں پہ اگر نمک چھڑکنا نہیں چھڑکنا, معاف کریے گا, ہیل کرنا ہے, تو پھر یہ اس طرح کی شروعات جب حکومت کی ہوگی تو یہ ڈزنٹ بورڈ ویل. بلا شبہ یہ ایشو ہے کہ آزادی اظہار انتہائی اہم ہے, لیکن غالباً جس قسم, اور میں آپ کے پروگرام میں کھول, جس قسم کی غلاظت تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر پھینکی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی اس کو بھی ہیل کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان کا جو یہی الزام آپ پہ بھی لگتا تھا.